بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جامعہ رحیمیہ درگاہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دلی میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے مہندیان، مہندی سے مہندیان۔ تو اسی قبرستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ باب الولی ہے اور یہاں لکھا ہے نیچے ادب اے زائر حقاشیانہ ولی اللہ کا ہے آستانہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر بہت احسانات ہیں ہندوستانی مسلمانوں پر، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر، اس لیے کہ ان کی اور ان کا جو گھرانہ ہے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ قرآن پاک کیا، پھر ان کے جو فرزند تھے انہوں نے اردو میں ترجمہ قرآن پاک کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ حجت اللہ البالغہ ہے، الخیر الکثیر تو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، حجت اللہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایک مسجد ہے یہاں، اور جو شروع میں ہم نے بورڈ دیکھا جہاں لکھا تھا جامعہ رحیمیہ، تو یہ ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ انہوں نے قائم فرمایا تھا، اور اسی مدرسے سے بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ہیں اور ان کے جو فرزند تھے وہ بھی ہیں، اور ایسے ہی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر مظہری مشہور و معروف ہے وہ بھی ہیں۔ لیکن یہ مدرسہ ختم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ تو جب دوبارہ شروع کیا گیا تو اس کا جو آغاز فرمایا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محکم تھے، حضرت نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جالیاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ اندر جانے کا راستہ ہے، اور اندر یہ جو قبریں ہیں یہ سب کی سب اسی گھرانے کے افراد کی قبریں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ والد تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا یہاں پر، اور جو یہ فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، وہ جب لکھی گئی تھی تو اس میں ان کا بھی نام تھا اس کو مرتب کرنے والوں میں۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ ایسے ہی شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ قبر ہے، یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ تو ان حضرات نے ترجمہ قرآن پاک کیا اور بھی کتابیں وغیرہ لکھی، اور جو ترجمہ قرآن پاک بعد میں لوگوں نے کیے ہیں تو ان حضرات کے ترجمے کو سامنے رکھا ہے۔ جو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن پاک ہے، اور ان کے جو تفسیری نوٹ ہیں ان کو سامنے رکھے، اردو زبان میں جو ترجمے ہوئے ہیں خاص طور سے اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ تو یہاں اور بھی بہت سی قبریں ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو گھرانہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہاں پر مدفون ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کارنامے تو انجام دیے، اسی طرح سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر ہے، یہ بھی حضرت کے فرزند تھے، تو انہوں نے یہ حضرت مولانا شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقویۃ الایمان مشہور و معروف کتاب ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کارنامے تو انجام دیے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب یہاں دیکھا کہ ہندوستان میں مرہٹوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے تو احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے، اور پھر ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی آیا تھا، اور احمد شاہ ابدالی نے جنگ کی تھی مرہٹوں کے ساتھ میں، جو پانی پت کی تیسری جنگ کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ تو یہ کارنامہ میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم کی قبر ہے، اور یہ قبر ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کسی نے اس کے اوپر پھول وغیرہ بھی رکھ دیے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 62 سال کی عمر میں جو ہے حضرت کا انتقال ہوا ہے، اور 62 سال کی عمر میں اتنے سارے کارنامے حضرت نے جو ہے انجام دیے، اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، اور دیگر بہت سے جو ہے کام حضرت نے کیے ہیں۔ یہ قبر ہے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت، یہ بھی حضرت کے فرزند تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اس لیے کہ انگریزوں کا یہاں ظلم بڑھتا جا رہا تھا، مساجد وغیرہ کو توڑ دیا کرتے تھے، تو حضرت نے فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان جو ہے دارالاسلام نہیں رہا ہے، دارالحرب بن گیا ہے، اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف حضرت ہی نے فتویٰ جاری کیا تھا۔
یہ ایک یہاں قبر ہے، ایک شاعر ہیں حکیم مومن خان مومن، مشہور و معروف شاعر ہیں، ان کی قبر ہے۔ یہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ غالب جیسے آدمی نے ان کے بارے میں کہا تھا، ان کا ایک شعر ہے، ایک شعر کے بارے میں صرف کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو غالب نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے میرا سارا دیوان لے لیا جائے، اس کے بدلے میں اگر مجھے یہ ایک شعر مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے شاعر تھے مومن خان مومن۔ یہ مولانا شاہ محمد عمر کی قبر ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند تھے۔ تو بہرحال یہ سارا کا سارا جو ہے علمی گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کے بہت احسانات ہیں مسلمانوں کے اوپر، بہت سے علمی کارنامے یہاں سے انجام دیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے گھرانے کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو علمی کارنامے چھوڑے ہیں، علمی کتابیں چھوڑی ہیں، ان سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔